تاریخ القدس کلاس 10۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے صلیبی جنگوں یعنی کروسیڈز کا پس منظر دیکھا کہ کس طرح یہود کی سازشوں سے عیسائی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف ہوئیں۔ یہود تعداد میں کم تھے اور کمزور تھے، لہٰذا انہوں نے کسی کی طاقت کو استعمال کرنے کا سوچا اور اس کے لیے عیسائی طاقتور سلطنتیں یہود کی چوائس تھیں، اور انہوں نے عیسائی طاقتوں کو مسلمانوں کے مقابل کھڑا کر دیا۔ پیٹر کے جگہ جگہ واویلے اور پوپ کی تقریر پر 13 لاکھ عیسائیوں کا ایک نہایت بے ہنگم اور غیر منظم جلوس پیٹر اور ایک سردار گوتیر کی قیادت میں قسطنطنیہ روانہ ہوا۔ وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ وحشت و بربریت کا مظاہرہ کیا۔ کونیا کے والی قلج ارسلان سلجوقی نے ان عیسائیوں کی اس انتہائی وحشت و بربریت کا بھرپور انتقام لیتے ہوئے ان کے پورے لشکر کو تباہ کیا۔ اس دوران یورپ کے مختلف ممالک مثلاً فرانس، برطانیہ، جرمنی اور اٹلی وغیرہ کی فوجیں بھی وہاں پر روانگی کے لیے تیار ہو گئیں اور وہ ایشیائے کوچک پہنچیں۔ 490 ہجری یعنی 1097 عیسوی میں سلجوکیوں کے پایہ تخت کونیا کا محاصرہ کر لیا۔ اس صلیبی فوج کی تعداد 10 لاکھ۔ قلج ارسلان نے ان صلیبیوں کا نہایت ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر وہ اسے شکست ہو گئی۔ کونیا کے بعد صلیبی فوجوں نے انطاکیہ کا محاصرہ کیا اور وہاں ایک محافظ کی غداری کی وجہ سے انطاکیہ میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انطاکیہ پر قبضے کے بعد صلیبی لشکر معرۃ النعمان کی طرف بڑھا اور اسے فتح کر کے 3 دن تک بہیمانہ قتل عام کیا۔ اس کے بعد صلیبی لشکر بیت المقدس کی طرف بڑھا جو اس وقت فاطمی مصریوں کے زیر کنٹرول تھا۔ رجب 492 ہجری بمطابق 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا اور 22 دن کے محاصرے کے بعد شعبان 492 ہجری بمطابق 1099 عیسوی میں بیت المقدس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ صلیبیوں نے نہایت سفاکی اور وحشت و درندگی کا ثبوت دیتے ہوئے کئی ہفتوں تک بیت المقدس میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور صلیبیوں نے نہ صرف مسلمانوں کو شہید کیا بلکہ انہوں نے یہودیوں کو بھی نہیں بخشا اور کئی ہزار یہودی بھی جہنم واصل ہوئے۔ فتح بیت المقدس کے بعد اگلے چند برسوں میں صلیبی شام اور فلسطین کے تقریباً پورے علاقے پر قابض ہو گئے۔ صرف حمص، حمات، دمشق، حلب اور چند ایک چھوٹے چھوٹے مقامات مسلمانوں کے پاس باقی رہے۔ صلیبیوں نے ہر مقام کی فتح پر وحشت و بربریت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے 13 سال بعد، پہلی صلیبی جنگ کے 13 سال بعد، تقریباً پورے شام و فلسطین پر صلیبی قابض ہو چکے تھے۔ اب یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے تشویشناک۔ اس وقت مسلمانوں میں ایک رینائسنس آیا۔ 505 ہجری میں خلیفہ مستحضر باللہ کے حکم سے سلطان محمد سلجوقی نے شام پر چڑھائی کرتے ہوئے صلیبیوں سے کئی مقبوضات واپس لیے۔ 521 ہجری میں بننے والے موصل کے والی عماد الدین زنگی نے فرنگیوں کو پے در پے شکست دے کر ان کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اس نے حسن اسارب، حسن بارین اور راہا کی فتوحات کی۔ ربیع الاول 541 ہجری میں عماد الدین کی وفات کے بعد ان کا بیٹا نور الدین زنگی حلب کا اور دوسرا بیٹا سیف الدین غازی موصل کا حکمران بنا۔ عماد الدین کی رہا پر فوج کشی اور فتح کے ساتھ ہی اہل یورپ نے دوسری صلیبی جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی۔ عماد الدین نے رہا کو عیسائی حکمران جولسن سے چھینا تھا۔ جولسن رہا پر دوبارہ قبضہ چاہتا تھا، لیکن عماد الدین کی زندگی میں اسے کسی بھی قسم کی جرأت نہ ہو سکی۔ عماد الدین کی وفات کے بعد جولسن نے رہا کی عیسائی آبادی سے ساز باز کی اور ارمنوں نے رہا اس کے حوالے کر دیا۔ نور الدین زنگی کو علم ہوا تو اس نے فوراً چڑھائی کی اور جولسن کو شکست دی اور رہا کو دوبارہ عیسائی قبضے سے چھڑایا۔ اس کے 38 سال بعد رہا کی پہلی فتح سے ہی دوسری صلیبی جنگ کی تیاری تو کر ہی رہے تھے، لیکن وہ کسی وجہ سے اپنی چڑھائی مؤخر کر رہے تھے۔ 543 ہجری یعنی 1148 عیسوی میں شاہ فرانس لوئی ہفتم اور شاہ جرمنی کونریڈ سوئم کی مشترکہ کوششوں سے کئی لاکھ فرانسیسیوں اور جرمنیوں پر مشتمل فوج نے لوئی ہفتم کی قیادت میں شام کا رخ کیا۔ فرانسیسی اور جرمن فوجیں جب ایشیائی کوچک سے ہوتے ہوئے شام پہنچیں اور دمشق کی طرف رخ کیا تو حاکم دمشق معین الدین انز نے نہایت پامردی سے ان کا مقابلہ اور دفاع کیا۔ معین الدین انز اگرچہ صلیبیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا تھا، لیکن وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ اس سے تنہا ممکن نہیں، لہٰذا اس نے نور الدین زنگی اور سیف الدین غازی سے مدد طلب کی
اور یہ دونوں بھائی اپنی فوجوں کے ہمراہ دمشق کی طرف واپس آئے۔ معین الدین انز نے نہایت ہوشیاری سے یورپی صلیبیوں اور شامی صلیبیوں کے درمیان نااتفاقی پیدا کر دی، اور نور الدین زنگی اور سیف الدین زنگی کی آمد کی اطلاع اور اس کے ساتھ ساتھ شامی اور صلیبیوں کے ساتھ چھوڑنے سے فرانسیسی اور جرمن فوجوں نے محسوس کیا کہ وہ اب اہل اسلام سے مزید مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا صلیبی جنگ لڑنے کے لیے آنے والے یہ جو لشکر تھا یہ واپس چلا گیا۔ اب اس کے 40 سال بعد شام کے صلیبی حکمرانوں میں سے کرک کا حاکم ریجینالڈ، یہ مسلم دشمنی میں بہت زیادہ حد سے بڑھا ہوا تھا۔ 579 ہجری میں وہ مکہ اور مدینہ پر چڑھائی کے ارادے سے خصوصی جہاز تیار کروا کر نکلا، لیکن الحوارہ کی بندرگاہ پر ایک مسلمان امیر البحر لؤلؤ کے ہاتھوں عبرتناک شکست ہوئی۔ 579 ہجری میں اور پھر 580 ہجری میں دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ریجینالڈ کو کرک پر فوج کشی کی، لیکن کرک کا قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو محاصرہ چھوڑ کر واپس آنا پڑا اور ایک معاہدہ ہوا۔ 580 ہجری میں ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو معاہدہ ہوا تھا، ریجینالڈ نے اسے توڑ دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین بھی کی۔ اس پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی کہ میں ریجینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔